میرے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست رضوان سیال اور آپ سب کو ویلکم میری آفیشیل ویب سائٹ پہ rizwansyal.com۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے موبائل ریپیئرنگ کی فیلڈ میں اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے LCD سپریٹر مشین کے استعمال کے متعلق۔ اس کی ان باکسنگ پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج اس پہ میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر رہا ہوں، تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ آڈیو میں آنے والے شور کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ موبائل ریپیئرنگ کی فیلڈ میں استعمال ہونے والے ٹولز میں یہ بھی ایک نہایت اہم ٹول ہے جس کے استعمال سے ہم اپنے کام کو مزید بہتر اور آسان بنا سکتے ہیں۔ اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایسے ٹولز کا استعمال لازمی کریں۔ LCD سپریٹر مشین جیسا کہ اپنے نام سے بھی ظاہر کرتا ہے، سپریٹر کا مطلب ہے جدا کرنا، الگ کرنا۔ موبائل ریپیئرنگ کی فیلڈ میں اس کا استعمال ہم موبائل کے جو پینل ہوتے ہیں جن کے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹچ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پینل سے الگ کرتے ہیں اس کی مدد سے۔ جیسا کہ یہاں پہ میں نے ایک ڈیمیج گلاس کو اس کے پینل سے الگ کیا ہے اس مشین کی مدد سے۔ یہ پینل ہے اس کا، اور اس کے اوپر یہ جو اس کا گلاس ہے یہ OCA شیٹ کی مدد سے اس کے اوپر چپکا ہوتا ہے، پنچ کیا ہوتا ہے، اور اس مشین کی مدد سے ہم اس کو اس کے پینل سے الگ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیو گلاس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً سمجھاؤں گا اس مشین کا استعمال ہم اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کام کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کریں گے۔ LCD سپریٹر مشین مارکیٹ میں مختلف ناموں سے اور مختلف شیپ میں میسر ہیں۔ ان کا کام ایک ہی ہے اور ان کا استعمال بھی ایک ہی ہے۔ آپ کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیلڈ میں، اپنے کام میں اس کا استعمال کس طرح کریں گے تاکہ آپ بھی ایک پروفیشنل ٹیکنیشین کے طور پہ کام کر سکیں اور اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ LCD سپریٹر مشین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں کچھ اس طرح کی شیپ میں نظر آتی ہے۔ LCD سپریٹر مشین کو اگر ہم ٹاپ سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پلیٹ میسر ہوتی ہے، کافی موٹی ہوتی ہے اور یہ سلور کی ہوتی ہے۔ یہی پلیٹ اس کو آن کرنے پہ گرم ہوتی ہے جس کے اوپر ہم سارا ورک کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک سلیکون کا پیڈ ہے، اور اس پیڈ کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو یہ باریک سوراخ دیے گئے ہیں، اور یہی سوراخ اس ٹاپ کے اوپر یہاں پہ ہمیں ہارڈ پلیٹ میں بھی دیے گئے ہیں۔ ان سوراخوں کا استعمال کے متعلق بھی ہم سمجھیں گے، اور اس پلیٹ کے دائیں بائیں سائڈ پہ ہمیں گول گھومنے والے رولر نما راڈ بھی ملتے ہیں۔ ان کا استعمال بھی جب ہم گلاس کی کٹنگ کریں گے تو اس میں ہوتا ہے۔ اگر ہم LCD سپریٹر کے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ پہ ہمیں ایک ڈسپلے اور اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹ کے بٹن دیے گئے ہیں، اور ہیٹ اور ویکیوم کا اس میں الگ سے بٹن دیے گئے ہیں۔ اکثر سپریٹر میں یہاں فرنٹ پہ اونلی ایک بٹن ہوتا ہے ویکیوم کا اور ایک آن آف کا۔ جیسے ہم آن آف کرتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے اور ویکیوم ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہم جب چاہیں ویکیوم کا استعمال کریں اور اس کو بند کریں۔ اس ماڈل میں ہیٹ کا بٹن الگ سے دیا گیا ہے اور ویکیوم کا الگ سے دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی بیک سائڈ پہ بات کریں تو بیک سائڈ پہ ہمیں پاور کی 220 کیبل کے لیے ہمیں ایک ساکٹ میسر ہے اور ایک آن آف کا بٹن میسر ہے۔ اب ہم LCD سپریٹر پہ ان ہولز کے متعلق سمجھیں گے۔ ان ہول بنانے کا مقصد کیا ہے جو کہ اس ربڑ پیڈ میں بھی دیے گئے ہیں۔ جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں اور اس کے اوپر پینل کو رکھیں گے اور وائر سے جب کٹنگ کریں گے تو اس پینل کو
مضبوطی سے اس پلیٹ پہ پکڑے رکھنے کے لیے یہ سوراخ بنائے گئے ہیں۔ ان سوراخ سے ایئر ویکیوم ہوتی ہے اور جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو یہ پینل اپنی طرف یہ کھینچ لیتا ہے اور یہ مضبوطی سے جڑا رہتا ہے۔ گلاس کٹنگ کے لیے ہم مشین کو آن کریں گے اور اس کا ٹمپریچر سیٹ کرنے کے متعلق سمجھیں گے۔ اس کی بیک سائڈ پہ آن کا بٹن ہے، آن اس کو میں نے کر دیا ہے اور فرنٹ پہ اس کا جو ڈسپلے ہے وہ روشن ہو گیا ہے اور اس وقت یہاں پہ 23.9 اس کا ٹمپریچر شو کر رہا ہے اور یہ بٹن اس کا ہیٹ کا ہے۔ جب تک اس ماڈل میں ہیٹ کے بٹن کو پریس نہیں کرتا تو یہ ہیٹنگ شروع نہیں کرے گی۔ اکثر ماڈل میں یہ بٹن اس کا نہیں دیا ہوا، یہاں پہ ڈائریکٹ آن آف کا بٹن ہے، جیسے ہم مشین کو آن کرتے ہیں اور یہ ہیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس مشین کے فرنٹ پہ اس کے کنٹرولر کو سمجھیں گے۔ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے لیے ہم سیٹ کے بٹن کو پریس کریں گے اور اس کی لائٹ ایک دفعہ بلنک کرے گی، اس کے بعد ہم اس کو اپ ڈاؤن کی مدد سے اس کے ٹمپریچر کو کم یا زیادہ کر سکیں گے۔ آپ کے بٹن کو پریس رکھیں گے تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی ٹمپریچر کی، یعنی کہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے یہ ٹرپ کرے گا۔ 100 یا 110 کے ٹمپریچر پہ آپ اس کی کٹنگ آسانی سے کر سکیں گے۔ LCD سپریٹر مشین کو جس ٹمپریچر پہ آپ سلیکٹ کر کے آن کریں گے اتنے ٹمپریچر تک اس کی یہ پلیٹ جو ہے گرم ہوگی اور اس کے بعد ٹرپ ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح کام کرے گی جس طرح ہماری کلاتھ آئرن جو ہے، استری جو ہے وہ ورک کرتی ہے، گرم ہونے کے بعد ٹرپ ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی سیم وہی کلیہ ہے، وہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جو ہم اس کا ٹمپریچر استعمال کرتے ہیں وہ 90 سے 100 اور سردیوں میں ہمیں زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے تو سردیوں میں ہم 110 تک بھی اس کا ٹمپریچر استعمال کرتے ہیں۔ اتنے ٹمپریچر پہ ہم سیمسنگ کے جو اوریجنل پینل آتے ہیں LED، ان کی کٹنگ آسانی سے کرتے ہیں۔ یہ پینل زیادہ ٹمپریچر بھی برداشت کر جاتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا کیونکہ ان کے پیچھے پلاسٹک کا فریم نہیں ہوتا۔ ہمارے جو TFT اور انسل وغیرہ پینل آتے ہیں ان کے پیچھے پلاسٹک کا بیک گراؤنڈ پیپر ہوتے ہیں، زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ پیپر ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے ان کی بھی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، آپ LCD سپریٹر مشین کو جب ایک دفعہ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے بعد آن کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ 1-2 دفعہ آٹومیٹکلی ٹرپ کرے اور اس سے کیا ہوگا، اس کا جو پلیٹ ہے یہ مکمل ایک دفعہ ٹمپریچر میں آ جائے اور چاروں کونوں سے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ برقرار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جیسے اس کے اوپر پینل رکھیں گے اس کی جو OC شیٹ ہے وہ اسی وقت گرم ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اس کی کٹنگ کر سکیں گے۔ اگر آپ ٹمپریچر سیٹ کرنے کے بعد پینل کو فوراً اسی وقت اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ گرم ہونے میں ٹائم لگاتی ہے، تو جتنی دیر میں اس کی پلیٹ نے گرم ہونا ہے اتنی دیر میں اس کی OC بھی گرم ہو جاتی ہے اور اس کا جو بیک پیپر ہیں یہ بھی گرم ہو کے اس طرح مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے احتیاطی تدابیر یہی استعمال کرنی ہے۔ مشین کو پہلے تھوڑی دیر آن کر دیں، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پینل کو فکس کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے LCD سپریٹر مشین کو استعمال کرنے کا۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہی اختتام پذیر کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پینل سے گلاس کو ہم کس طرح الگ کریں گے، اس کی کٹنگ کس طرح کریں گے اور اس کی OCA جو شیٹ ہوتی ہے اس کو کس طرح ریموو کریں گے اور صاف کریں گے۔ تو آج تک کے لیے اللہ حافظ۔ رضوان سیال آپ سے چاہتا ہے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔